وضو کا بچا ہوا پانی کا مطلب یہ ہے کہ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس کے اندر وضو کریں، جو آپ کے اعضاء سے وضو کا پانی نیچے گرے وہ اس پانی کے ساتھ بچہ نہ آئے، وہ ناپاک پانی نہیں ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے، فقہ حنفی کی بعض کتابوں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن سارے حنفی اس بات کو نہیں مانتے کہ وضو کا بچا ہوا پانی ناپاک ہے۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے حضرت صاحب، وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے، بڑے مضبوط دلائل ہیں اس کے۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا اور وضو کے بعد پانی پیا، کیا وہ ہاتھوں کو پانی ابھی وضو والا لگا ہوا نہیں تھا؟ ساتھ میں اور پانی ملا کے پی لیا، اندر نہیں گیا؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے، حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینٹے بھی مارے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ آپ کا پانی اگر جائے نماز کے اوپر گر جاتا ہے، وضو کا بچا ہوا پانی، جن لوگوں کے ہاں سختی ہے وہ کب کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آپ آئے؟ وہ کہتے ہیں خشک کر کے آئے بھائی سے مسجد کے اندر، پاؤں کو لگا ہوا ہے تو مسجد کے قلین پہ لگ گیا تو ناپاک پانی لگ گیا۔ سب نہیں، کیوں کیسے؟ صرف اس وجہ سے کہ گناہوں کو صاف کرتا ہے، تو کیا گناہوں کو صاف کرنے والا پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں ناپاک ہو، وضو کا پانی پاک ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے، استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور نظر کا بہترین علاج ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کسی برتن میں جمع کریں اور پھر اس کے ساتھ ایسے بچے کو نہلائیں جس کو نظر لگی ہے۔